مقصد یہ کہ ہم کشمیر سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور کشمیر ہمارا وطن ہے، تو ہم اگر اس کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان اس پہ ظلم لا رہا ہے، تو ہم یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ ختم کر کے آرٹیکل حصہ بنا لیا، اس پہ کیا اس نے حصہ بنا لیا مگر وہ طاقت کے طور پہ اس پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دینی طور پر کشمیر آزادی چاہتا ہے اور کشمیر کبھی ہندوستان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظلم کو تو ظلم کی نظر سے ہی دیکھیں گے اور ہم ہندوستان کے خلاف ہی رہیں گے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی ضرور دیکھنے سے ملے گی۔ ملک یاسین اور سید علی گیلانی جو مرحوم ہیں ان کی قربانیاں انشاءاللہ مقبول، اور قرآن یہ تمام جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیاں رنگ لائیں گے۔ ملک یاسین صاحب جو جیلوں میں بند ہیں، وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ پورا ہوگا وہ آپ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ کتنے 5 فروری منانے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ یہ دیکھا جائے تو 70 سال سے ہم یوم یکجہتی کشمیر کو منا رہے ہیں، اور یہاں پہ مختلف وزیر اعظم آتے ہیں اور وہ لوگوں سے بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے۔ لیکن اب جب ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ ذہن یہ کہتا ہے کہ ٹیبل ٹاک سے کچھ نہیں ہونے والا، تو ہمیں ایسا کوئی قدم اٹھانا ہوگا، یعنی کہ ہم طلباء، آج کے ہم یہ طلباء حکمرانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ قوم پہ جہاد فرض کریں گے۔ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، انشاءاللہ ہم کشمیر کے لیے، وطن کے لیے، مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ دے سکتے ہیں کشمیر کے لیے اپنی جان۔ میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ یہ کوشش اسکول کی میری بہنیں اور میرے بھائی سب ہم اس جذبے سے، اور پورے کشمیر میں یہ طلباء جو اس جذبے سے حاضر ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وطن کی پاسداری کے لیے اپنی جان قربان کریں۔